بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصول الشاشی صفحہ نمبر 8. ٹھیک ہے نا. کل یہ بات آپ کو بتائی گئی تھی کہ وہ عام جو غیر مخصوص منہ بعض ہے، یعنی ایسا عام جس میں سے بعض کو خاص نہیں کیا گیا ہے، وہ حکماً خاص کے درجے میں ہے. یعنی یہ کہ وہ بھی قطعی ہے، بغیر کسی کمی کے اس پر عمل کرنا ضروری ہے اگر وہ کتاب اللہ کا عام ہو تو. سمجھ میں آ گیا نا. اگر اس کے مقابلے میں قیاس آ جائے یا خبر واحد آ جائے اور ان دونوں کے درمیان موافقت ممکن نہ ہو تو قیاس کو یا خبر واحد کو چھوڑ دیں گے. جیسا کہ غصب کو قیاس کر کے یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی آدمی نے چوری کی تھی اور چوری کا مال لے جا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا، اس بیچارے کا ہاتھ بھی کٹ گیا اور چوری کا مال ہلاک ہو گیا، تو اس پر ضمان ہونا چاہیے کیونکہ غصب پر قیاس کیا گیا. کون کیے تھے قیاس کرنے والے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ہم نے جواب دیا کہ یہاں پر جو ہے قرآن مجید کے عام کے مقابلے میں آپ قیاس کر رہے ہیں. وہ عام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، ان دونوں کا ہاتھ کاٹو، اس کا بدلہ اس تمام کا بدلہ ہے جو کچھ اس نے کیا ہے. اب اس نے کیا کیا تھا؟ چوری کیا، لے جا کے رکھ دیا، اس کے بدلے میں اس کا ہاتھ تو کٹ گیا. پھر ہاتھ کٹنے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اس کی کچھ حرکت کرے بغیر بھی ضمان لا کے دو بول رہے ہیں، یہ جو ہے بہت بڑا اس پر الزام ہو جائے گا. تو اس پر صرف ایک سزا کے بجائے دو سزائیں ہو جا رہی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ دیکھیے، والدلیل علی ان کلمۃ ما عامۃ ما ذکرہ محمد رحمہ اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، محمد رحمہ اللہ ہے. سمجھ میں آ گیا نا. اور اس پر دلیل کہ کلمہ ما عام ہے، کلمہ ما عام ہے. اچھا، آپ جو ہے یہاں پر ما تصبہ سے نکالے ہیں بھائی دلیل، تو پہلا یہ ثابت کرنا پڑے گا آپ کو یہ ما عام ہے بول کر، ما عام ہے بول کر ثابت کرنا پڑتا نہیں پڑتا؟ کوئی بولتا کہ نہیں وہ ما عام نہیں ہے، وہ ما عام نہیں ہے. تو اس کا جواب دینا چاہتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ کے اس قول کے ذریعے کہ اس بات پر دلیل کہ کلمہ ما عام ہے، کلمہ ما عام یعنی فقہا کے پاس عام ہے بولے تو سب مانتے ہیں اس کو، شافعی بھی غیر بھی سب مانتے ہیں. ما ذکرہ محمد رحمہ اللہ وہ ہے جس کو ذکر کیا امام محمد نے، ما ذکرہ وہ ہے جو کہ ذکر کیا اس کو محمد نے. کیا یہ ہے اب ان کا ذکر؟ امام محمد نے جو کہا ہے وہ قول یہ ہے. کیا ہے؟ اذا قال المولا لجاریتہ، جب کہ کہا مولا نے اپنی جاریہ سے، جاریہ چلنے والی نہیں ہے، یہ باندی مراد ہے. سمجھ میں آ گیا نا. باندی کو عربی میں جاریہ کہتے ہیں، غلام باندی کا جو باندی ہے وہ. تو مولا نے اپنی باندی سے کہا ان کانا ما فی بطنی کی غلامن فانتی حرۃ. ان بولے تو اگر، کانا ہو، تھا، ہے، ہو سب مانا، ما جو کچھ کے، ما عام ہے یہاں پہ، یہ فقہا سب مانتے ہیں اس کو. فی بطنی کی جو تیرے پیٹ میں، غلامن بچہ. اچھا، غلام بولے تو بچہ، بچے کو غلام بولتے ہیں، بچی کو کیا بولتے ہیں؟ جاریہ بولتے ہیں. اور جاریہ جو ہے کس کو بولتے ہیں؟ باندی کو بھی بولتے ہیں. اب ایک آدمی مولا ہے، وہ اپنی باندی کو بول رہا ہے اگر تیرے پیٹ میں جو کچھ ہے، ما فی بطنی کی جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے، اگر وہ بچہ ہے، تو تو آزاد ہے، تو آزاد. شرط لگا دیا اس کی آزادی پر کہ اس کو جو حمل ہے وہ حمل کیا ہونا؟ پورے کا پورا بچہ ہونا. جو کچھ ہے حمل کے اندر وہ کیا ہونا؟ بچہ ہونا. تو دیکھیے ترجمہ، اگر ہو جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے بچہ، فانتی حرۃ تو آزاد ہے. فولدت غلاما وجاریۃ، تو اس نے پیدا کی بچہ اور بچی، یعنی اس کے پیٹ میں جڑواں تھے، ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی. تو کیا ہوں گا بھائی؟ لا تعتق، وہ آزاد نہیں ہوگی، کیونکہ جو کچھ پیٹ میں ہے وہ کیا ہونا تھا؟ بچہ ہونا تھا. یا جو کچھ پیٹ میں وہ بچہ نہیں ہے، عادت ہے، پورا نہیں ہے بچہ وہاں پہ. جو کچھ تیرے پیٹ میں، تیرا جو کچھ حمل ہے وہ پورے کا پورا کیا ہونا تھا؟ بچہ ہونا تھا. وہ پورے کا پورا بچہ نہیں ہے، لہذا انہیں آزاد نہیں ہوگی. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس مسئلے سے امام محمد کے اس قول سے بتانا چاہتے ہیں کہ ماں کیا ہے؟ عام ہے. ماں کیا ہے؟ عام. تو عام کی مثال تو وہی ہے جو پہلے دی گئی، جزاء بما کسب والی. تو اس ماں کے عام ہونے کی دلیل میں یہ درمیان میں یہ چیز ذکر کی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو کلمہ ماں عام ہونے کی پہلی مثال، مطلب یہ کہ عام کے حکم کی ایک مثال جو اوپر دی گئی وہ تو دی گئی، اب دوسری مثال عام کے حکم پر اور ایک آ رہی ہے. وہ بمثلہ نقول، اور اسی کے مثل ہم کہتے ہیں. اسی کے مثل ہم کہتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ عام کے حکم پر کہ عام لم یخص عنہ شیء،
عام لم یخصان شیء بھی بول سکتے ہیں اس کو، عام غیر مخصوص من بعض بھی بول سکتے ہیں. وہ ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے جب کوئی حکم ثابت کیا جاتا ہے تو بغیر کسی کمی کے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، لازم ہے. قیاس یا خبر واحد کے ذریعے اس پر کوئی کمی نہیں کی جا سکتی ہے، اس کو خاص نہیں کیا جا سکتا ہے. چنانچہ اسی کے مثل ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قول میں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ مزمل کی آیت مبارکہ ہے، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھو جو کچھ کے، ما عام ہے یہاں پہ بھی، فَقْرَؤْا بولے تو پڑھو جو کچھ کے، ما عام ہے، تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ جو کچھ کے آسان ہو قرآن میں سے. تو قرآن میں سے جو آسان ہو پڑھو. تو کسی خاص سورے کو جو ہے آپ مخصوص نہیں کر سکتے، کسی خاص سورے کو مخصوص نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ما فرمایا. ما سے مراد پورا قرآن ہے، ما سے مراد پورا قرآن ہے. اس عام کے اندر جو ہے آپ اپنی طرف سے اگر کچھ خاص کریں گے، قیاس کے ذریعے ہو یا خبر واحد کے ذریعے ہو، تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہوگا. ہاں عمل کر سکتے ہیں اس پر اس طرح پر کہ کتاب اللہ کے عام کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، کتاب اللہ کے حکم عام پر کوئی تبدیلی نہ آئے، اس انداز میں آپ جو ہے عمل کر سکتے ہیں. چنانچہ احناف نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا عمل کرنے کا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہوگی مگر فاتحۃ الکتاب سے. فاتحۃ الکتاب سے مراد سورہ فاتحہ، یعنی کتاب اللہ کو کھولنے والا سورہ. کتاب اللہ کو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. کون فرماتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور قرآن مجید کے حکم عام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا پورا اختیار دیا ہے، پوری اجازت دی ہے کہ تم قرآن میں سے جو کچھ آسان سمجھتے ہو پڑھو. آیت مبارکہ تو یہ بتاتی ہے کہ جو آسان ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اور حدیث شریف یہ بتاتی ہے کہ فاتحۃ الکتاب تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. تو ان دونوں کو ہم جمع کیسا کریں گے؟ جمع کرنے کا ایک طریقہ ہے، جمع اس طرح پہ کریں گے، قرآن مجید میں جو کچھ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ آسان ہے تم وہ پڑھو، تو اس سے مطلقاً قرآن پڑھنا فرض ہے. مطلقاً قرآن میں سے جو آسان آپ کو نظر آ رہا پڑھ لے سکتے ہیں. لیکن حدیث میں جو بتایا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، فرض کے درجے میں نہیں بلکہ واجب کے درجے میں. ضروری ہے مگر واجب کے درجے میں. اگر کسی نے بھولے سے چھوڑ دیا تو سجدے سہو سے جو ہے نماز ہو جائے گی. اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو کراہت تحریمی کے ساتھ نماز ہو جائے گی. کراہت نماز ہو جائے گی. لوٹانا اعادہ واجب ہے. بولتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ لوٹانے کا نام اعادہ. کراہت تحریمی کے ساتھ ہو گئی تو جو چیز کراہت تحریمی کے ساتھ ہو جاتی ہے نا، پھر اس کو افضلیت کا مقام پانے کے لیے دوبارہ کرنا پڑتا ہے. اعادہ واجب اس کو کیا بولتے ہیں؟ افضلیت والی نماز ہو جاتی ہے. پھر اعادہ کر لیے تو کیا ہو جاتی ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ تو دونوں پر عمل کریں نہیں کریں؟ دونوں پر عمل کریں. قرآن مجید میں جو ثابت ہے اس کو ہم فرض کے درجے میں عمل کریں ہیں، اور جو حدیث میں ثابت ہے اس کو واجب کے درجے میں عمل کریں. دیکھیے اب ترجمہ دیکھیے. اسی کے مثل ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قول فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ میں پڑھو جو کچھ آسان ہو قرآن میں سے. فَإِنَّهُ عَامٌ، وہ عام ہے، فی جمیع ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ اس تمام میں جو قرآن میں سے آسان ہو، جو قرآن میں سے آسان. وَمِن ضَرُورَتِهِ، اب یہاں سے ترجمہ دیکھیے، اور اس کی ضرورت میں سے ہے. کیا مطلب اس کی ضرورت میں سے ہے؟ یعنی اس حکم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اس حکم سے لازماً یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عدم توقف الجواز علی قراءۃ الفاتحہ، عدم توقف الجواز علی قراءۃ الفاتحہ تھی، اور اس کی ضرورت میں سے جواز کا موقوف نہ ہونا ہے. بولیے ترجمہ بولیے. جواز کا موقوف نہ ہونا ہے فاتحہ کے پڑھنے پر. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت سے ضرورت نہیں، بات اس آیت کی ضرورت سے بات ثابت ہوتی ہے، اس آیت سے بات لازمی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر نماز کا جواز موقوف نہیں ہے. سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر عدم توقف الجوازی کا مطلب ہے جواز کیا موقوف نہ ہونا فاتحہ کے پڑھنے پر. سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر نماز کا جواز موقوف نہیں ہے. اگر کوئی سورہ فاتحہ نبی پڑھ لیا، انہیں جس کو آسان سمجھ لیا وہ پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی. لیکن آگے دیکھیے، وجاء فی الخبر، اور آیا ہے خبر میں، خبر واحد میں. خبر سے مراد کون سی خبر ہے؟ یہ خبر واحد میں آیا ہے کہ انہ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہے مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ.
مگر کیا مطلب؟ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. حدیث میں بتایا گیا کہ نماز نہیں ہوگی, اور قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ جو کچھ تم آسان ہے پڑھو. تو اس میں جو ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا موقوف نہیں ہے جواز کے لیے. سمجھ میں آ گیا؟ تو اب ہم کیا کریں گے؟ دونوں پر عمل کریں گے. کیا کریں گے بولے تو فَعَمِلْنَا بِهِمَا عَلَى وَجْهِ لَا تَغْيِرُ بِحُكْمِ الْكِتَابِ. تو ہم نے ان دونوں پر عمل کیا, ہم نے عمل کیا ایسے طریقے پر, عَلَى وَجْهٍ بولے تو اس طریقے پر, نہ بدلے اس سے کتاب کا حکم, نہ بدلے اس سے کتاب کے حکم میں تبدیلی بھی نہ آئے, اور حدیث پہ عمل کرنا بھی نہ چھوٹے. سمجھے؟ اس کو بولتے ہیں سانپ بھی مرے سمجھ گیا ہے؟ ہاں. فَعَمِلْنَا بِهَا عَلَى وَجْهِ لَا تَغْيِرُ بِحُكْمِ الْكِتَابِ. تو ہم نے عمل کر لیا ان دونوں پر ایسے طریقے پر کہ اس سے کتاب کا حکم نہ بدلے. چنانچہ بِأَن نَحْمِلَ الْخَبْرَ عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ, اس طور پر کہ ہم بولو محمول کریں گے خبر واحد کو نفی کمال پر. کیا مطلب؟ کمال کی نفی. نماز نہیں ہوگی کہ مطلب نماز مکمل نہیں ہوگی, ناقص ہو جائے. ہم محمول کریں گے خبر کو کمال کی نفی پر. آپ نہیں ایسا کیسے کر سکتے؟ بالکل کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کو عمدن چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا. من ترک الصلاۃ متعمدا, لفظی ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جس نے نماز کو عمدن چھوڑا وہ کافر ہو گیا. اب اپنے محلے میں کتنے حساب کرو مسلمان پورے جو ہے اس حدیث کے ظاہری معنی پر عمل کرے تو پورے ہوں گے. نکاح ٹوٹ گئے, پورے لوگ جو ہے آدھار کارڈ میں ایتھیسٹ لکھ لینا. یہ مطلب سمجھ میں آتا نہیں سمجھ میں آتا؟ ہاں. مگر وہاں کیا ترجمہ کرے تمام فقہ یہ ترجمہ کریے فقد کفر عمل الکفر, اس نے کفر والا کام کیا یا کفر کے راستے پر چلا گیا. کچھ نہ کچھ تو وہاں پر نکالنا ہی پڑے گا, تعویل کرنا ہی پڑے گا, بغیر اس کے سب کے سب مرتد ہو جاتے. ورنہ حدیث پہ عمل کرنا ہی ممکن نہیں ہوگا. حدیث کو چھوڑ تو نہیں سکتے, بخاری کی حدیث ہے. حدیث کو نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ جو ہے اس کے ظاہر پر عمل کر سکتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ اس کا ایسا مفہوم بیان کریں گے کہ اس کے مفہوم بیان کرنے میں عمل آسان ہو جائے. یعنی کفر والا کام کیا بولیں گے کفر والا کام کیا. تو بہرحال اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی لا سے مراد کیا ہے؟ نفی کمال ہے, نفی عمل نہیں ہے, نفی کمال ہے. یعنی نماز کامل نہیں ہوگی. نماز سمجھ دیکھیے اس طور پر کہ ہم خبر کو محمول کریں گے کمال کی نفی پر. بِأَن نَحْمِلَ الْخَبْرَ عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ حَتَّى يَكُونَ مُطْلَقُ الْقِرَاءَةِ فَرْضًا, یہاں تک کہ ہو جائے گا مطلق پڑھنا فرض. یہاں تک کہ یعنی قرآن پڑھنا, فقرؤ جو امر ہے اس امر سے کیا ثابت ہو گیا؟ وجوب ثابت ہو گیا. تو قرآن پڑھنا فرض ہے, فاتحہ پڑھنا واجب ہے. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں ہوگی. اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے نماز ناقص ہو جائے گی یا آدھا واجب ہے. نہیں بولیں گے ہم. اگر بھولے سے چھوٹ گیا تو سدے سے ہوا ہے, بھولے سے چھوٹ گئے تو سدے سے ہو, جان بوجھ کے چھوٹے تو سدے سے ہو رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے. وقراءۃ الفاتحہ واجبۃ, سمجھ گئے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے بحکم الخبر, خبر کے حکم سے. آیا سمجھ میں آتا؟ کون سی تفریح تھی ہے؟ عام کے حکم پر. تفریح نمبر 2, عام کے حکم پر پہلی تفریح کون سی تھی؟ جزام بما کسب کی. بیچ میں امام محمد کا قول ذکر کرے تھے, وہ تفریح کے طور پر نہیں, وہ صرف کلمہ ماں کے عام ہونے کو بتانے کے لیے امام محمد کا قول ذکر کرے تھے. اس کے بعد تفریح نمبر 2 کون سی تھی؟ فقرؤ ما تیسر من ماں. اب اس کے بعد تیسری تفریح ہے, اس کو تھوڑا سا عقل لگا کے سمجھنا پڑتا. اگر پڑھ لیں گے تو ابھی پڑھیں گے ٹھیک ہے. وَقُلْنَا كَذَلِكَ, اسی طرح ہم نے کہا. کیا کہا؟ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو ویڈیوز میں دوبارہ دیکھو سمجھ میں آیا تھا. وَقُلْنَا كَذَلِكَ فِي قَوْلِ تَعَالَى, اور ہم نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قول میں. کیا کہا ہم نے؟ کہ ماں کا جو حکم ہے وہ عام ہوگا. ماں بول کے نہیں, جو بھی عام لم يخص عنہ شیء ہے اس کا حکم جو ہے عام ہوگا, اس پر عمل کرنا ضروری ہے بغیر کسی سوچ رہا کے خبر واحد یا قیاس کے ذریعے اس پر کوئی جو ہے کمی نہیں کریں گے. اس کے حکم عام پر عمل کرنا فرض لازم ہے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, یہاں پر بھی ماں ہے, دیکھیں من ماں
ترجمہ دیکھو پہلے. اور ہم نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قول میں وَلَا تَأْكُلُوا، اور مت کھاؤ تم ان جانوروں میں سے، مما بولے تو ان جانوروں میں سے جو کہ لم یذکر اسم اللہ علیہ، لفظ ترجمہ نہیں ذکر کیا گیا ہے اللہ کا نام اس پر. یعنی ایسے جانوروں میں سے آپ کو کھانے کی اجازت نہیں جن پر اللہ کا نام ذکر کیے بغیر ذبح کر دیا گیا ہے، کاٹ دیا گیا ہے. اب کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، وہ خود مر گیا تب بھی نہیں کھانا ہے. وہ جانور جو ہے تھا ذبح تو کر دیے لیکن اللہ کا نام نہیں پڑے تھے تب بھی نہیں کھانا ہے نہیں. تو مت کھاؤ ان جانوروں میں سے نہ لیا گیا اس پر اللہ کا نام. انہو یوجب حرمت متروک تسمیت عامدا، اس کا ترجمہ دیکھو غور سے، پھر عبارت پڑھ رہا ہوں میں. انہو یوجب، یہ آیت انہو بولے تو یہ آیت یوجب واجب کرتی ہے متروک تسمیہ عامدن کے حرام ہونے کو، متروک تسمیہ عامدن کے حرام ہونے کو. آپ بولیں گے یہ متروک تسمیہ عامدن کیا ہے؟ ارے وہ بلا کو میں بتاتا ہوں ابھی، پہلے ترجمہ تو دیکھ. متروک تسمیہ عامدن، متروک تسمیہ عامدن کا مطلب ہوتا ہے عمدن اللہ کا نام چھوڑا ہوا جانور، جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑا ہوا اور ذبح کر دیا گیا جانور. ایک مسلمان آدمی مثال کے طور پر جان بوجھ کر کیا کر اللہ کا نام نہیں پڑھا، یاد آیا اس کو یاد آیا اللہ کا نام لینا ہے بول کے کیا پڑھتے ہیں. اور مسلمان کی زبان میں، مسلمان کے دل میں اللہ ہے لہذا کاٹ دو کے کاٹ دیا، اس کو بولتے ہیں متروک تسمیہ عامدن. اب جملہ یہ یاد رکھنا کیا ہے، متروک تسمیہ عامدن. تو یہ آیت مبارکہ بولو دلالت کرتی ہے متروک تسمیہ عامدن کے حرام ہونے کو. بولو تسمیہ عامدن کے، عمدن اللہ کا نام چھوڑا ہوا جانور کے حرام ہونے کو ثابت کرتی ہے. کون؟ یہ آیت مبارکہ. اس آیت کا عام کون سا ہے؟ ماں. سمجھ میں آ گیا؟ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ دیکھو کہ یہ ثابت کرتا ہے یا واجب کرتا ہے، دونوں بھی صحیح ہے. یہ ثابت کرتا ہے متروک تسمیہ عامدن کے حرام ہونے کو، متروک تسمیہ عامدن کے حرام ہونے کو. ترجمہ توجہ عامدن کے حرام ہونے کو. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جو آدمی عمدن کسی جانور پر اللہ کا نام نہیں چھوڑا وہ کیا ہو گیا بھائی؟ وہ جانور حرام ہو گیا، چاہے ذبح کرنے والا ہندو ہو چاہے مسلمان. عمدن اللہ کا نام چھوڑ دیا، وہ چھوڑنے والا کوئی بھی ہو، وہ کیا ہے؟ وہ جانور حرام ہو گیا. بات ختم ہو گئی. آگے دیکھو وجاء فی الخبر، اور حدیث میں آیا ہے کہ انہو علیہ السلام سئل عن متروک التسمیۃ عامدا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، انہو علیہ السلام سئل، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. انہو علیہ السلام سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان متروک التسمیۃ عامدا، متروک تسمیہ عامدن کے بارے میں، ان بارے میں مجاہد ان بارے میں. متروک تسمیہ عامدن کا مطلب کیا ہوا؟ ایسا جانور جس پر عامدن اللہ کا نام چھوڑا گیا. وہ یاد رکھنا، وہ جملہ اس بات سے بول رہا ہوں میں بار بار. متروک تسمیہ عامدن کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا معلوم ہے؟ فقال کلوہ، آپ نے فرمایا کھاؤ اس کو، آپ نے فرمایا کھاؤ اس کو. ہر حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کھاؤ. فإن تسمیۃ اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مسلم، اس لیے کہ اللہ کا نام، اس لیے کہ اللہ کا نام، حدیث ہے پوری، اس لیے کہ اللہ کا نام ہر مسلمان مرد کے دل میں ہوتا ہے. فی میں، قلبی دل، کلی ہر، امرئ مرد، مسلمین مسلمان، ہر مسلمان مرد کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے. لہذا اگر کوئی عمدن اللہ کا نام چھوڑ دیا کچھ بھی نہیں ہوتا کھاؤ، کچھ بھی نہیں ہوتا کھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. آیت مبارکہ کیا بتاتی ہے؟ متروک تسمیہ عامدن حرام ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کھا سکتے ہیں کیونکہ دل میں اللہ کا نام ہے، کھاؤ. اب خبر واحد اور کتاب اللہ دونوں کے درمیان کیا پڑ رہا ہے؟ اختلاف ہو رہا ہے. دونوں کے درمیان میں موافقت ممکن نہیں ہے. دونوں کے درمیان موافقت ممکن نہیں. کیسے ممکن نہیں؟ اس لیے کہ جب متروک تسمیہ عامدن، غور سے سنو، جب متروک تسمیہ عامدن حلال ہے، کھا سکتے ہیں، تو متروک تسمیہ ناسین بھی حلال ہوگا نا بھائی؟ آئے بات سمجھ میں؟ ناسین بھول کر، جب متروک تسمیہ عامدن حلال ہے
جب متروک التسمیہ عامدن حلال ہے حدیث کے مطابق، جب متروک التسمیہ عامدن حلال ہے تو متروک التسمیہ ناسین تو بدرجہ اولا حلال ہے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ وہ یاد نہیں. اب مثال کرو انہیں جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑ دیا، آپ اس کو کھا سکتے ہیں بولتے رہے. اب میں ہوں بھولے سے اللہ کا نام چھوڑ دیا، یاد نہیں آیا، جلدی لیا کاٹ دیا، بعد میں ارے بسم اللہ پڑھنے کا تھا نہیں پڑھا میں بھول گیا، بعد میں یاد آ رہا. تو یہ کیا ہے؟ متروک التسمیہ ناسین. اور وہ کیا ہے؟ متروک التسمیہ عامدن. حدیث میں آتا ہے کہ جو متروک التسمیہ عامدن ہے وہ کھا سکتے ہیں، تو متروک التسمیہ ناسین تو بدرجہ اولا کھا سکتے ہیں. جب آمدن چھوڑ دیا اس کو کھا سکتے ہیں، تو بولے چھوڑا کیوں نہیں کھا سکتے؟ کھا سکتے ہیں. تو مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں جب متروک التسمیہ عامدن حلال ہے تو متروک التسمیہ ناسین بھی بدرجہ اولا حلال ہے. یہ بھی حلال وہ بھی حلال، تو آیت پر عمل کیسا کریں گے؟ آیت پر عمل کیسا کریں گے جبکہ آیت کیا بتاتی ہے؟ تم اللہ کا نام لیے ہوئے کو مت کھاؤ، تم اللہ کا نام لیے ہوئے کو مت کھاؤ. اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ہاں تم اللہ کا نام نہ لیے ہوئے کو مت کھاؤ. میں کیا بولا؟ لیے ہوئے کو بولا، غلطی ہو گئی، سوری. اللہ کا نام چھوڑے ہوئے بولیں گے، کیا بولیں گے؟ تم اللہ کا نام چھوڑے ہوئے کو مت کھاؤ. آیت کیا بتاتی ہے؟ چھوڑے ہوئے کو مت کھاؤ. اور حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کا نام بھول کر چھوڑے ہوئے بھی کھاؤ، عمدن چھوڑے ہوئے بھی کھاؤ. پھر آیت پر عمل کیسے کریں گے میرے پیارے؟ آیت پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا، لہذا اس آیت پر عمل کرنے کے واسطے حدیث کو ہم کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے، چھوڑ دیں گے حدیث کو چھوڑ دیں گے، آیت پر عمل کیا جائے گا. آیا سمجھ میں عقیل فیضان؟ اب دیکھو ترجمہ دیکھو پھر سے یہاں سے، ولا تاکلوا سے پڑھوں میں، اور مت کھاؤ ان جانوروں میں سے کہ جو نہیں لیا گیا اس پر اللہ کا نام، کہ بے شک وہ، یعنی یہ آیت ثابت کرتی ہے متروک تسمیہ عامدن کے حرام ہونے کو. کتاب میں اور حدیث میں آیا ہے اور آیا ہے خبر میں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا متروک تسمیہ عامدن کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا اس کو کھاؤ، اس لیے کہ اللہ کا نام ہر مسلمان مرد کے دل میں ہوتا ہے، کلی امرئ مسلم، ہر مسلمان مرد، فلا يمكن التوفیق بینہما، تو ممکن نہیں ہے ان دونوں کے درمیان موافقت کرنا. ترجمہ آ رہا تیرے کو؟ ان دونوں کے درمیان موافقت کرنا ممکن ہے. شاباش، کوشش کرے تو ہر چیز آتی. اس لیے کہ وہی بات جو میں بتایا تھا نا، اس لیے کہ جب متروک تسمیہ عامدن حلال ہے تو ناسین بھی بدرجہ اولا حلال ہے، تو آیت پر عمل کرنا ہی مشکل ہے. مشکل کیا؟ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ثابت ہو حلال ہونا، اس لیے کہ اگر حلال ہونا، لأنه لو ثبت الحل بترکها عامدن، اس لیے کہ اگر ثابت ہو جائے عامدن اس کا چھوڑنے کا حلال ہونا، عامدن اس کے چھوڑنے کا حلال ہونا. ترجمہ دیکھو، لو ثبت الحل بترکها عامدن، اس کو عامدن چھوڑنے کا حلال ہونا اگر ثابت ہو تو لثبت الحل بترکها ناسین، تو ضرور ثابت ہوگا اس کا ناسین چھوڑنے کا حلال ہونا. یعنی اگر عمدن چھوڑنا حلال ثابت ہوا تو بھول کر چھوڑنا بھی حلال ثابت ہو جائے گا. ناسین میں نے بھول کر، میں اس وقت ناسین عامدن بول رہا ہوں کہ الفاظ وسا کرنے میں ترجمے میں سہولت رہتی. ترکیہ عامدن کا مطلب عمدن چھوڑنا، ترکیہ ناسین میں تو بھول کر چھوڑنا. فحینئذ، تو اس وقت، کس وقت؟ اگر آپ حدیث پر عمل کر لیں گے، حدیث پر عمدن چھوڑنے والی حدیث پر عمل کر لیے تو یرتفع حکم الکتاب، کتاب کا حکم اٹھ جائے گا. کتاب کے حکم پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا، لہذا کیا کریں گے؟ ہم حدیث کو چھوڑ دیں گے. فیترک الخبر، تو حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے، اگر کوئی آدمی عمدن اللہ کا نام چھوڑ دیا، جانور کو ذبح کر دیا، جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو حرام ہے. اگر کوئی بھولے سے چھوڑ دیا تو جائز بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ پھر شوافی کیا بولتے ہیں بھائی؟ پھر آیت کے بارے میں شوافی کیا بولتے ہیں؟ ان سے جا کے پوچھ لو. لیکن شوافی بولتے ہیں اس آیت کا تعلق غیر مسلم سے. شوافی کیا بولتے ہیں؟ اللہ اپنی طرف سے غیر مسلم کی طرف چھوڑ لگا دیے اس کو. ہاں سمجھ میں آ گیا نا؟ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ. چل 2 لائن بچی ہوئے. کون سی تفریح تھی؟ عام کے حکم پر تیسری تفریح. پہلی تفریح کا جلدی مجاہد، پہلی تفریح معروف آپ جزام بما کسبا، آیت مبارکہ کا ذکر کرنا. دوسری تفریح ویری گڈ. تیسری تفریح، چوتھی تفریح، ارے حرمت علیکم امہاتکم اللاتی ارضعنکم. چوتھی تفریح ہے وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم. امہات کیا ہے؟ امہات. امن کی جمع ہے امہات. اب نحو میں تم لوگ پڑھ لو، امن میں اصل میں ہا ہے. کیا ہے؟
اصل میں ہاں ہے، امہن ہے وہ، اصل میں کیا ہے وہ، سمجھ میں آ گیا نا. کچھ بھی ہوگا تصغیر کرنے سے یا جمع لانے سے لفظ کا مادہ معلوم ہوتا ہے. اصل لفظ کیا ہے؟ لفظ کا مادہ معلوم ہوتا ہے. پڑھے کہیں تو بھی تھوڑا تھوڑا یاد ہے شاید نہیں؟ تصغیر کرنے سے یا جمع لانے سے لفظ کا مادہ. تو امن کی جمع لایا کیا آئی؟ امہات آئی. تو امن میں بھی ہاں موجود ہے بولے، سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے. تو بہرحال ہو سکتا نہیں بھی ہوں گی، واللہ اعلم، اس سے پھر ایک بحث نہیں ہے. اپنی بحث کیا ہے؟ امہات سے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر کیا ہے کہ محرمات، نکاح کی محرمات. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخال جلدی پڑھ یہاں ارزان. بس نہیں رکو، اسٹاپ، گاڑی بریک لگانا بھی ضروری ہے. وہ امہاتکم اللاتی ارزان. محرمات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری وہ مائیں، تمہاری جنہوں نے تم کو دودھ پلایا. امہات سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ امہات عام ہے اور جمع کے لیے آتا ہے، عام کے لیے افراد کے مجموعے کو شامل ہے. اللاتی، یہ اللتی کی جمع ہے. اللاتی اس میں موصوفہ کی جمع ہے، اللتی کی جمع ہے. یہ بھی جمع کے لیے آتا ہے. ارضعنکم صیغہ جمع مؤنث غائب، صیغہ ارضعن. ارضع دودھ پلایا، وہ ایک مرد تو نہیں پلا سکتا، تو ارضعت ہی چھوٹا وہ ارضعت ارضعتها ارضعن. سمجھ میں آ گیا نا؟ ارضعت ارضعتها ارضعن جمع مؤنث غائب کا صیغہ. کیا مطلب ہے؟ ان تمام عورتوں نے دودھ پلایا. تو امہات سے بھی اور اللاتی سے بھی اور ارضعن سے بھی، ان تینوں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ عام ہے. یہ کیا ہے؟ عام. اور عام مخصوص من البعض نہیں ہے، یہ غیر مخصوص من البعض ہے. غیر مخصوص من البعض ہے، اس میں کسی کو خاص نہیں کیا گیا. لہذا جس کسی بھی خاتون نے کسی بھی چھوٹے بچے کو دودھ پلایا ہے، اپنے بچے کے علاوہ کسی بچے کو دودھ پلایا ہے مدت رضاعت میں، مدت رضاعت کی خیر دوسری جگہ ہے، مدت رضاعت میں 2 سال یا امام ابو حنیفہ کا قول ہے 2.5 سال، اس مدت میں اگر دودھ پلایا ہے تو وہ بچہ جو ہے اس کا بیٹا بن جاتا ہے اور یہ دودھ پلانے والی اس کی ماں بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو امہات فرمایا. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہاں. یہاں پر ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ 2 بار پلائے، 4 بار پلائے، 10 بار پلائے، 5 بار پلائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک بار بھی اگر پلائے، کیونکہ عام اپنے حکم عام پر کا مطلب یہ ہے کہ کتنے بار بھی اگر پلائی ہو، ایک بار بھی پلائی ہو، پلاتے ہی انہیں کیا بن گئی ہے؟ ماں بن گئی. وہ سب عورتیں چاہے جنہوں نے 10 بار پلایا ہو، چاہے 2 بار پلایا ہو، چاہے 1 بار پلایا ہو، وہ سب کے سب کیا بن جاتی ہیں؟ مائیں بن جاتی ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ لیکن اس کے مقابل میں ایک حدیث آ رہی ہے. اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی خاتون نے ایک بچے کو دودھ پلایا ہو 1 بار یا 2 بار، یا اسی طرح بچے نے کسی خاتون کا دودھ پیا ہو 1 بار یا 2 بار، تو حرمت ثابت نہیں ہوگی. حرمت ثابت، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ یہ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں یہ آتا ہے. جبکہ قرآن مجید کیا بتاتی ہے؟ جس نے بھی تم کو دودھ پلایا ہے عمومیت کے ساتھ، وہ تمہاری ماں. وہاں پر 1-2 کی کچھ بھی قید نہیں. لہذا قرآن مجید کے اس حکم عام پر عمل کریں گے، اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا. آئی بس بہت آسان ہے نہیں تفریح ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي يَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، جنہوں نے تم کو يَقْتَضِي بِعُمُومِهِ، يَقْتَضِي تقاضا کرتی ہے، یہ آیت تقاضا کرتی ہے اپنے عموم سے مرضعہ کے نکاح کے حرام ہونے کو. مرضعہ مانے دودھ پلانے والی یعنی ماں تو ہے کیا ہو جاتی ہے تم پر حرام. جب ماں حرام ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے پورے رشتے آ جاتے ہیں. میں اس سے پہلے بول چکا ہوں تم کو، کیا بول چکا ہوں؟ جو بچہ کسی خاتون کا دودھ پیتا ہے مدت رضاعت میں، تو یہ بچہ جو اس کے خاندان میں شامل ہو جاتا، اس کے خاندان میں، یاد رکھو یہ، اس کے خاندان میں شامل ہو جاتا. یہ بچہ کیا ہوگا؟ اس کا بیٹا بن گیا، اس کے شوہر کا بھی کیا بن گیا؟ بیٹا بن گیا. اور اس خاتون کے بھائی کا کیا بن گیا؟ بھانجا بن گیا. اس خاتون کی بہن کا بھی بھانجا بن گیا. اس خاتون کے دیور کا بھتیجا بن گیا. پورے اس کے خاندان میں چلے گیا. ہاں ویسا خاندان ہو جاتا. تو اب اس کے 2 خاندان بن گئے، ایک خاندان نسبی، ایک خاندان رضائی. ہو جی رضائی 3 ہو جاتے نہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو سمجھو کہاں ہے وہ. اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ خبر میں آیا ہے کہ لا تحرم المسۃ ولا المستان، لا تحرم المسۃ ولا المستان ولا